محمد فاروق راشد کے کام کی روشنی میں آئیے کائنات کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ایسی خاموش کتاب کے طور پر جو ایک متحرک داستان بھی سنا رہی ہے، اور اس سب میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پورے عظیم نظام میں ہمارا مقام آخر ہے کیا؟ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج کی ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، ستارے اپنی گردش میں ہیں، سیارے اپنے سفر پر، اور ہر طرف ایک ایسا نظام ہے جو نظر نہیں آتا لیکن قائم ہے۔ تو پھر اس عظیم الشان نظام میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ صرف ایک تماشائی ہے، یا اس کہانی کا کوئی مرکزی کردار بھی ہے؟ اس سوال کا جواب دراصل کائنات کی دو بنیادی کیفیتوں میں چھپا ہوا ہے: حرکت اور جمود۔ اب بظاہر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن حقیقت میں یہی کائنات کے توازن کی بنیاد ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں حالتیں ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ ایک طرف تو حرکت ہے، ستاروں کا چمکنا، سیاروں کا گھومنا، یہ سب ایک چلتی پھرتی کہانی ہے، اور دوسری طرف ہے جمود، یعنی ظاہری خاموشی، لیکن اس خاموشی کے اندر بھی ایک چھپی ہوئی تھر تھراہٹ، ایک وائبریشن ہے۔ یہی دونوں مل کر کائنات کا پورا نظام چلا رہے ہیں۔ تو ہم پھر سے اسی سوال پر واپس آتے ہیں۔ اس کائناتی ڈرامے میں، اس چلتی ہوئی کہانی میں ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم صرف دیکھنے والے ہیں جو دور سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا کیا ہمارا کردار اس کہانی کے بالکل مرکز میں ہے؟ یہیں پر انسان کی انفرادیت سامنے آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شعور۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے، اور انسان کو کائنات کی باقی تمام مخلوقات سے الگ ایک ممتاز حیثیت دیتی ہے۔ اب شعور کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم زندہ ہیں، نہیں۔ مصنف کے مطابق شعور کا مطلب ہے ارادہ رکھنے کی صلاحیت، مقصد رکھنے کی طاقت اور نیت کرنے کی خوبی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو صرف ایک مادی جسم ہونے سے بہت بلند کر دیتی ہے۔ اچھا، ہمارے اس کردار کو سمجھانے کے لیے مصنف ایک بہت ہی کمال کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت دراصل اس زمین کا شعوری مرکز ہے۔ چلیں اس گہری سوچ کو ذرا مزید سمجھتے ہیں۔ اس خیال کو یوں سمجھیں کہ جیسے زمین کا ایک طبعی مرکز ہے، اس کا کور جو اسے متوازن رکھتا ہے، اسے سنبھالتا ہے، بالکل اسی طرح ایک شعوری مرکز ہے، اور وہ ہے انسانیت کے اجتماعی فیصلے۔ جس طرح طبعی مرکز زمین کو سنبھالتا ہے، اسی طرح ہمارے فیصلے اس سیارے کے مستقبل کی اخلاقی سمت طے کرتے ہیں، یعنی اسے سنوارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ چلیں اب ایک اور بہت دلچسپ خیال کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف انسان کو ایک سیارے سے تشبیہ دیتے ہیں، ایک ایسا سیارہ جس کی اپنی اندرونی اور بیرونی گردش ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے دو الگ الگ پہلوؤں کو سمجھنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ دیکھیں، ہر انسان ایک ہی وقت میں دو سفر کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا ہے گردش، یعنی اس کا اندرونی سفر، جہاں اس کے خیالات، اس کے جذبات اور اس کی ذاتی نشوونما ہوتی ہے، اور دوسرا سفر ہے چکر، یعنی بیرونی سفر، خاندان پر، معاشرے پر اور اس پوری دنیا پر ہمارے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں سفر ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر اندر کی دنیا میں توازن ہے، اندر سکون ہے، تو باہر کی دنیا میں بھی وہی ہم آہنگی نظر آئے گی۔ اندر کا انتشار ہی دراصل باہر کی دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری گفتگو، یہ سارے تصورات ہمیں ایک بہت اہم موڑ پر لے آتے ہیں، اور وہ ہے اختیار سے ذمہ داری تک کا سفر۔ یہ صرف طاقت کا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ نقطۂ نظر میں ایک بہت گہری تبدیلی ہے۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے نا کہ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن کیا یہ سوچ مکمل ہے؟ کیا یہ ہمیں ایک ذمہ دار مخلوق بناتی ہے، یا صرف ایک ایسی مخلوق جو ہر چیز استعمال کرتی ہے؟ اور یہیں پر مصنف اس پوری سوچ کو جیسے الٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں کہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان سب کے لیے ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے جو ہمارے ہونے کا مقصد ہی بدل دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصد اپنی خدمت کرنا نہیں، بلکہ ساری مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے ہر ایک حصے کے لیے ہے۔ یہی اختیار سے ذمہ داری کی طرف اصل سفر ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بات آ کر ٹھہرتی ہے شعور کی بیداری پر۔ کائنات ہمیں مسلسل ایک خاموش پیغام دے رہی ہے۔ اس پیغام کو سننا اور اسے سمجھنا،
یہی دراصل شعور کی بیداری ہے۔ تو یہ پیغام ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس نظام کا صرف ایک حصہ نہیں بلکہ اس کا محافظ بھی ہے۔ دوسری بات، اس کے ہر عمل کا کائنات پر ایک حقیقی اثر ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اس کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ پوری کی پوری مخلوق تک پھیلی ہوئی ہے۔ جب یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے تب انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ وہ پھر نہ تو صرف مٹی کا ایک پتلا رہتا ہے اور نہ ہی غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک متوازن، ایک باشعور اور ایک باعمل وجود بن جاتا ہے۔ اور یہی اس سارے سفر کا حتمی مقصد ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اس ساری بات کی روشنی میں ایک باشعور انسان بننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔